السلام علیکم ناظرین، میرا نام زین عادل ہے۔ ناظرین، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت۔ حقیقت میں صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ قدرت نے انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے جتنی منصوبہ بندی کی، اتنی شاید پوری کائنات کو بنانے کے لیے بھی نہ کی ہو۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتی رہتی ہے۔ مثلاً ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کرتے ہیں، مگر جب ہم تیز چلتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو قدرتی طور پر ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز سانس لیتے ہیں۔ یہ تیز سانسیں ان جراثیم کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں کی تباہ کاریوں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی کروڑوں سال پہلے ہماری پنڈلی میں رکھ دی تھی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس آپریشن ہی ممکن نہ ہوتا۔ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال پہلے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا کہ دنیا میں چند ایک ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں۔ یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد اسی جگہ دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا کہ جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اہمیت اور اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، دوسروں کو جگر ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھنے میں مددگار بنتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو زندگی اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہم روزانہ صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جوں ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں، یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع موجود ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لکوڈ ہے۔ ہم اس مایع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں۔ یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے ہزاروں امراء آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کو تیار ملتے ہیں۔ لوگ صحت مند گردوں کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ملتے ہیں۔ آنکھوں کا قرنیہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں لوگ کمر درد کا شکار ہے۔ گردن کے موہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں انسان کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین کر دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جلدی امراض کا شکار ہو گئے تو جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھرتے رہیں، شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا، اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔
ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں سے ہر شخص کھرب پتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کریں اور موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کریں۔ ہر لمحے اور ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے کھربوں ڈالر مالیت کی نعمتیں ہمیں مفت میں عطا فرمائیں۔ اس کی قیمت صرف اور صرف رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گامزن ہوئے ان جیسی زندگی کو معمول بنانا ہے۔